نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ پہلے طالوت اور جالوت کا واقعہ چل رہا ہے تو اسی کی تفصیل اس میں بھی ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فلما پھر جب فصل چلے طالوت بالجنودی لشکروں کے ساتھ قال تو کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمائیں گے تمہیں نہر کے ذریعہ۔ جنود یہ جمع ہے جندن کی، جندن کا مطلب ہوتا ہے لشکر، بالجنود کئی لشکروں کے ساتھ، یعنی جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے اور پھر ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں، تو وہ سارے طالوت علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، تو چونکہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ایک آزمائش ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش اپنے بندوں پر ڈالتے ہیں اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظاہر کرنے کے لیے کھرے اور کھوٹے کا فرق اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ آزمائیں گے تمہیں نہر کے ذریعہ سے۔ اب یہ جو طالوت نے اپنے لشکروں کو کہا ہوگا تو اس میں دونوں طرح سے اقوال موجود ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو وحی آئی اور انہوں نے اپنے کسی قاصد کو بھیج دیا بھی راستے میں جاتے ہوئے ان کو یہ بتا دو کہ اس طرح سے یہ آزمائش تمہارے اوپر آئے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لشکر چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی سپیڈ آہستہ ہوتی ہے، اگر ایک آدمی جو بطور قاصد کے آ رہا ہو تو اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو الہام کیا ہو۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ طالوت پیغمبر نہیں تھے، طالوت اللہ کے ولی تھے، تو ان کو الہام ہوا ہو، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہو، القاء کیا ہو، تو طالوت اپنی طرف سے اپنی قوم پر یہ آزمائش خود نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی ولی کا الہام وہ حجت نہیں ہوتا۔ یہ اصول سمجھ لیں کہ کسی بھی ولی کا جو الہام ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ ہاں اپنی ذات کے لیے تو ہو لیکن دوسروں کے لیے اس کا الہام حجت نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت طالوت نے اپنا قاصد بھیجا ہو حضرت شمویل کو کہ مجھے اس طرح الہام ہوا ہے، تو پیغمبر اگر ولی کے الہام کی تائید کر دیں تو پھر وہ بھی قطعی ہو جاتا ہے، بلکہ تائید تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور پیغمبر اس پر خاموش ہو جائیں تو یہ بھی حجت ہو جاتا ہے۔ تائید کرنا تو بہت قوت کی بات ہے کہ پیغمبر کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اگر پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور پیغمبر اس پر خاموش ہو جائیں تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو الہام ہوا تو انہوں نے اس الہام کا ذکر حضرت شمویل سے کیا اور انہوں نے اس کی تائید کر دی ہو، تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو یہ اعلان کیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ فمن شربا، تو جس نے پیا، منہ اس نہر سے، اس سے، فلیس منی، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میرے لشکر میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، ومن اور جس نے، لم یطعمہ نہ چکھا اس کو، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ میرے لشکر کا ہے۔
الا مگر من اغترف جس نے پیا غرفتم بیدی ایک چلو اپنے ہاتھ سے. پانی پینے کی اجازت نہیں تو کمال تقوی یہ ہے کہ اس سے پانی پیا ہی نہ جائے. ہاں البتہ اگر کوئی ایک چلو اس سے پانی پی لیتا ہے ہاتھ سے ہی تو چونکہ ہاتھ میں چلو ایک 2 گھونٹ آئیں گے، 1 گھونٹ آئے گا. اگر برتن میں چلو کی اجازت دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کم زیادہ ہو جاتا. تو غرفتم بیدی اپنے ہاتھ سے ایک چلو اگر وہ پانی پی لیتا ہے تو اتنا، اس قدر اس کی مقدار معاف ہے. فشربوا منہ تو انہوں نے اس سے پیا. الا قلیلا منہم الا مگر قلیلا بہت تھوڑے، منہم ان میں سے. تو سب لوگوں نے اس سے پانی پی لیا جو کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لشکر تھا، جس طرح کے اوپر ذکر کیا گیا کہ بالجنود کئی لشکر تھے، تو سب نے اس سے پانی پی لیا. الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، یعنی جو شرط رکھی گئی تھی اس شرط پر وہ پورا اترے. تو جنہوں نے پانی نہیں پیا یا جنہوں نے تھوڑا پانی پیا جتنی اجازت دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پانی کے ذریعہ سے ہی ان کی پیاس بجھا دی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، ایک گھونٹ سے کسی کی پانی کی پیاس بجھا دیں، اور کوئی اگر جو ہے وہ سمندر کے سمندر پی جائے تو اللہ تعالیٰ پانی کی پیاس نہ بجھائیں اس کی. تو انہوں نے ایک چلو پانی پیا، اللہ نے پیاس بجھا دی. اور دوسرے لوگ جنہوں نے حرص کی تو وہ زیادہ پانی پیتے رہے، کمزور ایمان کے تھے یا یوں سمجھ لیں کہ منافق تھے تو وہ پانی زیادہ پیتے رہے. تو ان کے پانی پینے کی وجہ سے ان کے جسم کمزور پڑ گئے اور ان میں چلنے کی طاقت ہی نہ رہی. تو الا قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں سے لوگ رہ گئے. یہ تھوڑے سے تعداد ان کی 313 بتلائی جاتی ہے کہ صرف 313 رہ گئے. فلما جاوزہ ہوا پھر جب پار کیا اس کو، ہوا اس نے یعنی طالوت نے، والذین آمنوا معہ والذین اور ان لوگوں نے، آمنوا جو ایمان والے تھے، معہ اس کے ساتھ، یعنی حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو ایمان والے رہ گئے تھے جب انہوں نے اس کو پار کیا، قالوا تو انہوں نے کہا، لا طاقت لا نہیں ہے، طاقت لنا ہماری، الیوم آج کے دن، بجالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی. اب چونکہ 313 رہ گئے اور جو جالوت تھا اس کے پاس 1,00,000 سے زائد کا لشکر تھا، تو یہ 313 اور ادھر 1,00,000 سے زائد. تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ لڑیں. قال الذین کہا، الذین ان لوگوں نے، یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم کہ وہ، ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فئۃ کتنے ہی لشکر، قلیلۃ تھوڑے، غلبت غالب آتے ہیں، غالب ہوئے، فئۃً کثیرۃً بڑے لشکر پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ نہیں بھائی آج تو ہم بہت تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے، آج نہیں ان سے لڑنا چاہیے. لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی تھوڑے لشکر والوں کو
بڑے لشکر والوں پر فتح عطا فرمائی ہے، غلبہ عطا کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آج ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا ہے تو آج ہمت سے کام لینا چاہیے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر آج ہم ڈٹ جاتے ہیں، ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور اللہ تعالی ہمیں فتح اور کامیابی اور کامرانی سے نوازیں گے۔ تو یہ اس واقعہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔